اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ آج ایک بہت خوبصورت روایت کو پڑھا اور دل چاہا کہ اس روایت کو آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ جیسا کہ قرآن کی آیات میں اور مختلف روایات اور احادیث میں معا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کی آیات کہتی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، مومنوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں، وکونوا مع الصادقین، اور اے مومنوں تم سب کے سب صادقوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور اسی طرح سورہ نساء کی آیت کہتی ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالصَّالِحِینَ، کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ ان کے ساتھ ہوگا کہ جن کے اوپر پروردگار نے اپنا انعام کیا ہے، وہ انبیاء میں سے ہیں، وہ صدیقین میں سے ہیں، وہ شہداء میں سے ہیں اور وہ صالحین میں سے ہیں۔ اور ہم دنیا اور آخرت میں آل محمد کے ساتھ وابستہ رہنے، ان کے ساتھ رہنے، ان کے معیت میں رہنے کے لیے ہم زیارت عاشوراء میں پروردگار عالم سے یہی دعا کرتے ہیں کہ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ ومعرفت اولیائکم ورزقنی البراءۃ من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ۔ ہم پروردگار سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں، اے پروردگار میں تجھ سے التماس کرتا ہوں، اے پروردگار میں تجھ سے چاہتا ہوں کہ جس نے مجھے آپ اور آپ کے دوستوں کی محبت کی پہچان کے ذریعے سے مجھے عزت اور عظمت عطا کی ہے، اور جس نے مجھے آپ کے دشمنوں سے بیزاری کی توفیق عطا کی ہے، اے پروردگار مجھے دنیا اور آخرت میں آل محمد سے وابستہ رکھنا۔ اس معا کا کیا معنی ہے؟ اس وابستگی کا کیا معنی ہے؟ کیا یہ صرف جسمانی وابستگی یا اس علاقے کی وابستگی؟ کیا مراد ہے اس سے؟ تو علماء کیا اس چیز میں بیان کرتے ہیں، کہا نہیں، اس معیت سے مراد روحانی معیت ہے، روحانی وابستگی ہے کہ ایسا اے پروردگار مجھے اہل بیت کے ساتھ روحانی معیت عطا کرنا، ان کا ساتھ عطا کرنا۔ اور یہ معیت اسی وقت انسان کو عطا ہوتی ہے کہ جب وہ کمال میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے اور اپنے علم اور عمل کی وجہ سے وہ بدبختی کے زنگ سے اپنے آئینے دل کو صاف کر لیتا ہے، جب وہ اپنے نفس کا مکمل تزکیہ کر لیتا ہے اور تو وہ ان ذوات طاہرہ کے اس مقدس سائے میں آ جاتا ہے، اس وقت اسے ان انوار کی تجلیات کے قابل وہ ہو جاتا ہے، اور پروردگار عالم اس وقت اسے اس آل محمد کے ساتھ رکھتا ہے۔ ایک بہت خوبصورت روایت کہتی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک غلام تھا کہ جو ہر وقت آپ کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، اور جب آپ سوار ہو کر مسجد میں آتے تو وہ غلام آپ کے ساتھ ساتھ ہوتا، آپ مسجد میں چلے جاتے تو وہ آپ کی اس سواری کی باگ کو تھام کر وہاں باہر کھڑا رہتا۔ اور ایک دن وہ اسی طرح مسجد کے باہر کھڑا ہوا تھا تو خراسان سے چند افراد آئے جو ظاہراً یہی لگتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملنے کی غرض سے آئے ہیں، اور ان میں سے ایک شخص اس غلام سے کہتا ہے کہ اگر تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس خواہش کا اظہار کرے کہ وہ تیری جگہ مجھے اپنی غلامی میں لے لیں تو میں اپنی تمام دولت کو تجھے عطا کر دوں گا اور تیری جگہ میں اپنے مولا کی غلامی کروں۔ غلام نے جب اس چیز کو سنا تو ظاہر ایک بہت بڑی پیشکش تھی کہ میں اپنی تمام دولت تجھے دے دوں، تو وہ آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اور آ کر اسی چیز کو بیان کیا کہ مولا میں آپ پر قربان جاؤں کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک طویل عرصے سے میں آپ کی غلامی کر رہا ہوں، اور لیکن اب اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک نعمت کا ذریعہ پیدا کیا ہے، تو کیا آپ مجھے اس نعمت سے مستفید ہونے کی اجازت نہیں دیں گے؟ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ کیوں نہیں، میں جب اپنی طرف سے بھی تیرے اوپر انعام و اکرام کرتا رہتا ہوں، اور ظاہر ہے اگر کوئی دوسرا تیرے اوپر انعام و اکرام کرے گا تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ لیکن اس کے بعد امام علیہ السلام نے کیا کہا کہ چونکہ تو نے بہت ایک طویل عرصے تک میری خدمت کی ہے تو اس خدمت کے لیے میں تیری خیر خواہی کے لیے تجھے ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اور میری اس بات کو سنو، اس کے بعد جو تمہارے دل میں آیا وہ تم کرنا۔ امام علیہ السلام نے کیا نصیحت کی اور کیا چیز بیان کی کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے وابستہ ہوں گے،
علی علیہ السلام امیر المؤمنین رسول خدا کے نور سے وابستہ ہوں گے، اور باقی ائمہ امیر المؤمنین سے وابستہ ہوں گے، اور ہمارے تمام شیعہ ہم سے وابستہ ہوں گے۔ ہم جہاں جائیں گے ہمارے شیعہ ہمارے ساتھ وہاں ہی جائیں گے۔ کیا تو آخرت میں ہمارے ساتھ ساتھ رہنا چاہتا ہے؟ دیکھیے امام علیہ السلام نے کتنی خوبصورت چیز کو بیان کیا کہ وہی چیز جس کا زیارت عاشورہ میں ہم طلب کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارا چاہنے والا ہوگا، جو بھی ہمارا محب ہے، جو بھی ہمارا شیعہ ہے، وہ ان قیامت کی بھی منازل میں، آخرت کی منازل میں بھی جہاں ہم ہوں گے وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہوگا۔ انشاءاللہ کہ پروردگار عالم سے یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار دنیا اور آخرت میں ہم سب کو محمد و آل محمد سے وابستہ رکھے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آل محمد۔